السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سردار لطیف کوسٹا صاحب موجود ہیں۔ خدا صاحب، کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر پاکستان نے ان کو بھرپور جواب دیا۔ آپ کی آج جو ہے ایک ABC ہونی تھی اور آپ کے گھر پہ ہی ہونی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے اور جو ABC ہونی تھی اب وہ آپ نے مؤخر کر دی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو دشمن کی بزدلانہ جو شبخون جو رات کو انہوں نے اس انداز سے کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر صریحاً نہ صرف اعلان جنگ ہے بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی یہ خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ہمیں حق بالکل مل چکا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اس چارٹر کے تابع کہ ہم اس کا جو ہے اس کا مؤثر طریقے سے جواب دینے کا ہمیں حق ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے ایک نہ صرف 25 کروڑ عوام کا ملک ہے بلکہ یہ ایٹامک پاور ہے، اور الحمدللہ ہم پہلے بھی دشمن ہمیں آزما چکا۔ 48 کو آزمایا، اس وقت ہم ان کے دھوکے میں آ گئے، وگرنہ لیاقت علی خان اگر سیز فائر نہ کرتا اس وقت تو قبائلی ہمارے جو تھے وہ کشمیر کے اوپر، اس لیے کہ مسلمانوں نے دل کھول کر ان کو جو ہے بالحانہ طور پر یہ آزاد کشمیر تو کراس کرتے ہوئے وہ جموں تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن جب وہاں نہرو نے جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ پلیبسائٹ کرائیں گے ہم، جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے سپرویژن میں ایک استصواب رائے کروا کر پوچھا جائے گا ان سے باسیوں سے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اور ایک انٹرنیشنل کووننٹ کے تابع جو ہے ہم نے اس بات کو تسلیم کیا۔ ہمارے لیاقت علی خان صاحب نے وہ تو اپنی سادگی میں اپنا مسلمان ہونے کے ناطہ سے انہوں نے تو یہی متصور کیا کہ ایک ایفائے عہد ہوگا، وعدہ جو بین الاقوامی ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن ہندو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا جو ہے ڈسیپشن کتنی۔ مرزا صاحب، آگے مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کل انہوں نے حملہ کیا، ان کو بھرپور جوابی کارروائی پاکستانی فوج نے دی ہے، اور آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت لوگوں کے جذبے یہ ساری اس طرح دیکھیں، ابھی تو یہ جو ہے جو پانی کی جنگ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، جو سندھ طاس معاہدہ جو 1961 کا، جس کو انہوں نے یک طرفہ طور پر منسوخ کیا ہے، اور پھر نہ صرف یہ منسوخ کیا ہے بلکہ ہمارے پانی انہوں نے جو ہے وہ بھی ڈائیورٹ کر دیا ہے، جس سے ہمارے ہزاروں کیوسک پانی جو ہے وہ نچڑ کے رہ گیا ہے، وہ ہمارے دریا جو ہے خشک ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ شاہ رگ ہوتی ہے، یہ شاہ رگ کو ہماری کاٹنے کی کوشش کی ہے بھارت نے۔ تو یہ تو اعلان جنگ ہے سیدھا سیدھا۔ اب جب تک اس پر جو ہے ریورسل نہیں ہوتی، دیکھیں ایک تو کشمیر کو انہوں نے ضم کر لیا، 360 آرٹیکل جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ختم کر کے انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا۔ وہ انہوں نے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو مرج کر لیا، وہ خلاف ورزی۔ پھر ہمارا پانی جو ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت جو 1961 میں ہوا تھا، اس کو بھی اگر یہ ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں، ڈرینچ کر دیتے ہیں، اس کو خشک سالی پہ لے جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کو اس کا مطلب ہے آپ نے تو پھر پاکستان کی جو ہے شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے تو پاکستان کی جسم کو مار دیا۔ PTI ایز اے جماعت آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ بانی PTI جیل کے اندر ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں اور ان کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیں، یہ مطالبات آپ کو لگتا ہے تسلیم ہوگا؟ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ اگر مودی راہل گاندھی سے مل سکتا ہے، جتنا ان کی درمیان منافرت ہے اب ساری دنیا جانتی ہے، سبھی کے سامنے ہے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم کیوں نہیں اڈیالہ جیل میں جو ہے عمران خان کو ان کو مخلصی دیتے؟ کون سے کیس آپ نے 200 کیسز آپ نے قائم کر رکھے، سارے کیسز تو اس میں سے بریت ہو گئی۔ آپ نے بہت بڑا کیس کیا تھا سائفر کا، غداری وہ عدالت عالیہ نے بری کر دیا۔ اگر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اڈیالہ جیل ملاقات کرنے، آپ لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایز اے جماعت بانی PTI؟ بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ ریڈی ہو جائیں تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اس پہ کیا؟ دیکھیں، ایک ہی حل ہے، اس کے جا کے پاؤں پکڑ لیں، عمران خان کے پاؤں پکڑ لیں، جس طرح بھٹو کے پاؤں پکڑے تھے یحییٰ خان نے اور ساروں نے کہ جی یہ ملک ہم سے نہیں سنبھل رہا، آپ مہربانی کریں آئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پاؤں پکڑ کے لائے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تو چلیں حکومت ہی صحیح، شریفوں کی جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہی صحیح، جا کے پاؤں پکڑے اور کہے جی آپ
जीते हुए हैं। जिस तरह साद रफ़ीक ने जब मुझे फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने कहा अपने बड़ों को भी समझा दे कि वो भी इसी तरह जो है इसी का सबूत दें। नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं, उनका कुछ बयान नहीं आया, इस पे आप क्या कहेंगे? ये लास्ट देखिए, नवाज शरीफ तो मोदी का यार है। आपको पता नहीं है कि नवाज शरीफ के ज़ाती फंक्शंस पर मोदी साहब जो है बग़ैर वीज़े के अपने सारी एंटावरेज के साथ जो है तशरीफ़ लाए थे जाती उम्रा, और न सिर्फ साड़ियों के और आमों के जो है तोहफ़ आपस में एक्सचेंज किए गए थे, बल्कि वो तो मोदी के ख़िलाफ़ कभी नहीं बात करेंगे। और हिंदुस्तान के साथ जो उनके तजारती ताल्लुकात हैं, जितने बिजनेस मैग्नेट्स हैं इंडिया के वो आते भी हैं जब तो उनके फर्जंद अर्जुमंद जो है नवाज शरीफ के, वो उनको एयरपोर्ट से ले जाकर उनको मरी की सैरें करवाते हैं। अगर बाहर आते हैं तो वो क्या नया करेंगे इस टाइम? देखिए, खान के पीछे पूरी उम्मा है, उम्मा भी उसकी क़यादत को मानती है। जब खान था, खान जो है एक इंटरनेशनल फिगर भी है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी है, और एक मजबूत आसाब का शख्स है। आपने देख लिया 2 साल से उसको जितना तोड़ने की कोशिश की है, बीवी को अंदर किया, बहनों को अंदर किया, उसकी पार्टी वालों को अंदर किया, उस पर कातलाना हमले किए, उसकी बीवी को जहर दिया गया, क्या कुछ नहीं किया कि ब्रेक किया जाए। लेकिन वो शेर का बच्चा जो है मर्द आहन की तरह वो डटा हुआ है। इसलिए ऐसा ही मजबूत शख्स की आपको ज़रूरत है जो हिंदुस्तान के जो है आंखों में आंखें डालकर मोदी को उसकी औकात बताए, और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उसका जो होल्ड और उसका जो कंट्रोल है सारी उम्मा की लीडरशिप है। वो स्टेट्समैन है, ये सियासतदान है, वो स्टेट्समैन है सही माने में। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को अगर टक्कर दे सकता है तो इमरान खान ही दे सकता है, और इंशाअल्लाह इमरान खान के आने से मुस्लिम उम्मा भी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और पाकिस्तानी अवाम तो उसके पीछे आएंगे ही आएंगे। हमारी देखें कशकोल का जो है हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। भिखारी की कोई हैसियत नहीं होती है। ये खुश होते हैं कि जी हमें एक ट्रांशी मिल गई है, फलान हो गया। वो शर्म करो, 25 करोड़ अवाम है, एटॉमिक। आपको लगता है कि खान साहब बाहर रहेंगे तो मामला ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो? खान साहब जब अस्पताल बनाया तो किस तरीके से दुनिया ने उसके ऊपर नछावर किए, बच्चों ने अपना जो है पॉकेट मनी उस पर नछावर की। आज कितना बड़ा अस्पताल है, अरबों रुपया उसका साल का खर्चा है, लोग दे रहे हैं इसलिए कि लोग उस पर एतमाद करते हैं। वो एक ईमानदार दयानतदार शख्स है, और उस पर जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इससे ज़्यादा वाहियात इल्ज़ाम हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी आप इमरान को मुखलसी देंगे उतनी ही जल्दी आपका जो है जमहूरियत, आपकी जो है सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर जो है मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा में। ये इनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है इमरान खान, और अगर वो बाहर आएंगे तो मामला बेहतर तरीके से वो सर अंजाम देंगे। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।